الحمد لله وكفى وسلام على قابل احترام بزرگوں معزز دوستوں خواتین اسلام، یہ جو مجالس ہیں خصوصیت سے اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے کی طرف توجہ دلانے کے لیے منعقد ہے۔ میری اپنی اصلاح ہو جائے، میری اپنی تربیت ہو جائے، میری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے اندرون سے اپنی فکر کو بیدار رکھنے کی، اور اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ہمہ وقتی طور پر اپنے حالات کی نگرانی کی، اور اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس موقع پر پروردگار عالم کا کیا حکم ہے، اسلام کا کیا تقاضا ہے، شریعت کی کیا تعلیم ہے، پیغمبر علیہ السلام کی کیا سنت ہے، اس کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کوشش، اہتمام۔ اگر یہ بتلائی ہوئی بات کی طرف ساتھی پورے اہتمام سے توجہ دیں، اسلام بہت جلدی ہوتی۔ ہمیشہ چوکنا رہنا، ایسا حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہنا۔ اس وقت میں کیا حکم ہے بس وہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ ایک تو اہتمام کرنا، دن تمام 24 گھنٹے میرے کیسے گزر رہے ہیں اس کی طرف توجہ رہے، فکر تازہ رہے، سوچ زندہ رہے۔ دوسرے، سوتے وقت میں دن تمام کا جائزہ لے کے سونا، کیا کرا کیا نہیں کرا، کیا کرنا تھا چھوٹ گیا، کیا نہیں کرنا تھا کر دیا، جو کمی رہ گئی کوتاہی رہ گئی آج کے دن میں رات میں سونے سے پہلے اس کمی کوتاہی پر توبہ، استغفار، معافی اور آئندہ نہیں کرنے کے ارادے، عزم، ہمت کے ساتھ طے کرنا کہ مجھے کل یہ کوتاہیاں ہونے دینے نہیں۔ جو آدمی یوں لگتا ہے نا جلدی اصلاح ہو جاتی، جو ایسی توجہ نہیں کرتا، آتے رہتا ہے مجلس میں، بیٹھتے رہتا، سنتے رہتا، جاتے رہتا، اس کا حال بدلتا نہیں۔ ہمیشہ چوکنا رہنے کا اہتمام کرو۔ مثلا مجلس میں آئے تو میں کائے کو مجلس میں جا رہا ہوں، ذرا اس سلسلے میں چوکنا رہنا، آدمی فکر کرنا، سوچنا، نیت اپنی بنانا کہ میں کس مقصد سے جا رہا ہوں۔ دین کی بات سنوں گا، اللہ رسول کی بات سنوں گا، اللہ کی مرضیات کی بات سنوں گا، تو جو کمی میرے اندر رہ جائے ان سنی ہوئی باتوں کی روشنی میں میں اس کمی کو پورا کروں گا۔ اس نیت سے اگر کوئی شخص آیا، ہر مجلس میں ایک ایک کوتاہی کا علاج ہوتا رہا تو تھوڑے دنوں میں صحیح ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے، دعا میں یہ مانگنا چاہیے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ دعا میں کہتے ہیں، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء و جوارح آپ کے قبضے میں ہیں،
میں سے کسی پر بھی ہمارا قابو نہیں. جب قصہ ایسا ہے تو آپ ہی ہمارے مددگار بن جائیے اور ہم کو سیدھا جو راستہ ہے اس کی توفیق دیجیے. تو اس لیے ذرا ہر شخص جائزہ لے صبح سے لے کر شام تک کے اپنے اپنے حالات کا، مرد بھی عورتیں بھی. مثلاً اٹھے تو غافلوں کی طرح اٹھے کہ ذاکروں کی طرح، سو کے جو اٹھے ایسا اٹھے، سنت کے مطابق اٹھے کہ طبیعت کے مطابق اٹھے. سنت کے مطابق اٹھنے میں دعا پڑھ کے آپ کو اٹھنا ہے، کلمہ طیبہ آپ کو پڑھنا ہے، دونوں ہاتھوں کو چہروں پہ پھیر لینا ہے، جلدی سے اٹھنے کا اہتمام کرنا ہے. دعا بھی ایسی جاندار دعا ہے کہ کچھ مت پوچھیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. اور ایسا نہیں کہ زندہ ہو گیا تو یہیں رہوں گا، نہیں، پھر جانا ہی ہے. والیہ النشور. اٹھتے اٹھتے آخرت کو یاد کرتا ہے، اٹھتے اٹھتے بیداری کی عطا کیے جانے کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتا ہے، اور اٹھتے اٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہے. کبھی غور کرے نہیں کرے معلوم نہیں، جب اٹھ رہے ہیں تو کہو الحمدللہ الذی احیانا، اور جب سو رہے ہوں تو کہو اللہم باسمک اموت و احیا. یعنی بیدار ہوئے تو اللہ کا نام، سوئے تو اللہ کا نام. تو پھر بیچ میں کس کی یاد میں رہنا؟ اللہ کی یاد میں رہنے کا حکم ہے، اتنا متوجہ رہنے کا حکم. اور کیا ہے؟ سب سے پہلے سکھاؤ اللہ بچوں کو، کلمہ طیبہ سکھاؤ سب سے پہلے. اور جب کوئی انتقال کر جا رہا ہو تو کیا پڑھنے کا حکم ہے آپ کے سامنے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جس کا آغاز اللہ سے اختتام اللہ سے ہوتا ہے وہ بندہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ زندگی کا آغاز اللہ کے نام سے، زندگی کا اختتام اللہ کے نام سے. نماز ہے اللہ اکبر سے شروع ہو رہی، اللہ پہ ختم ہو رہی، اللہ سے شروع ہو رہی، اللہ پہ ایسی ختم ہو رہی نا اپن لوگوں کی نماز، کوئی دوسرے طریقے سے ہو رہی. اللہ بول کے نماز شروع کرتے ہیں، اللہ بول کے نماز ختم کرتے ہیں. سب مسجدوں کے امام ویسی کر رہے ہوں گے نا، یا نہیں کرتے کسی مسجد میں؟ اللہ اکبر بول کے نماز شروع کرے، رحمت اللہ بول کے نماز ختم کرے. تو آغاز ہوا اللہ سے، اختتام ہوا اللہ سے. تو زندگی اللہ سے شروع، اللہ پہ ختم. بیدار ہونا اللہ سے شروع، سونے کے وقت میں اللہ ہے نا. نماز شروع کر رہے ہیں تو اللہ سے شروع، اللہ پہ ختم. اذان کیسی ہے؟ اذان اللہ سے شروع، اللہ پہ ختم. ایسی ہے نا. اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہوتی ہے نا. تو اللہ پہ آغاز، اللہ پہ اختتام. کیا اشارہ ہے؟ شروع میں بھی اللہ سے، آخر میں بھی اللہ سے. بندو بیچ میں غیر اللہ کو مت یاد رکھو، اللہ کو بھی یاد رکھو. شروع میں اللہ، آخر میں اللہ، بیچ میں کہہ غیر اللہ. توجہ رکھنا، دھیان رکھنا. تو میں اٹھا کیسا؟ سنت کے مطابق اٹھا یا نہیں اٹھا؟ تو اتنے دنوں سے آگے میں کیا سیکھ رہا ہوں؟ پوری زندگی سنت کے مطابق ہونا بول کے تعلیم چل رہی نا برابر. ایک آدھ وقت بولتے ہی جا رہے ہیں، مسلسل سبق چل رہا. پھر میرا سونا جو اتنا سنت کے مطابق نہیں ہو. پانی لے رہے ہیں، بسم اللہ بول کے لے رہے ہیں، نہیں لے رہے. طہارت خانے میں دعا پڑھ کے داخل ہو رہے ہیں، طہارت خانے میں جا رہے ہیں، اب بھی آ رہا ہوں 5 منٹ میں، پیسے نکال کے رکھو، بول رہے ہیں داخل ہو جاتا. سنت کے مطابق طہارت خانے میں جانا نہیں ہے، طہارت خانے سے نکلنا ہے. وضو کرنے بیٹھے، سنت کے مطابق وضو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پھر ایک ایک عمل میں کتنی سنتیں ہیں. مسجد کو جا رہے ہیں سنت کے مطابق جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ مصلی پہ جا رہے ہیں سنت کے مطابق جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ کھانا کھانے بیٹھ گئے. ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. چائے وائے بسکٹ پرانے ہیں بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھاتے. کھانا تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے وہ بھی عادت ہو جانے کی وجہ سے کھاتے چلتے. سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا اس بات سے کھاتے ہیں ایسا نہیں. نئے نئے نامہ دے دیے فلاں کا اسٹائل فلاں کا اسٹائل. ہمارے کو ان کا اسٹائل کی ضرورت اس کے ہے. ہمارا طریقہ ایسا رہنا کہ پوری دنیا وہ طریقہ اختیار کرنے جیسا رہنا. اور ہمارا طریقہ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا کہ وہی ایک طریقہ ہے جس کی طرف پوری دنیا کے انسانوں کو ضرورت. کھانا کھا رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں عاجزی سے کھا رہے ہیں اللہ کا نام لے کے کھا رہے ہیں. سنت کے مطابق ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ لباس پہن رہے ہیں لباس پہننے کے بعد کی دعا کا اہتمام ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آج بھی نہیں ہوں گی بہت سو. الحمدللہ الذی کسانی ما ہواری بھی عورتی و تجمل بھی فی حیاتی من غیر حول منی ولا قوة. پڑھ رہے ہیں پہن رہے ہیں پہنتے پہنتے چادریں اس قریب برابر نہیں کرے. دعا ہے پہننے کی. پوری زندگی غفلت میں گزاری. بتاؤ اصلاح کیسا ہوں گی؟ اصلاح تو یہی کر لینے کی ہے نا آپ نے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میری پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ جسے عنوانا میں سناتے جا رہا ہوں ذہن میں رکھ لے کے وہ یاد کر لینا کیا کیا سنت ہے اس کے مطابق کرنا شروع کر دینا. صبح سے لے کے شام تک کے 100 سنت کے طریقے ہیں سمجھیے. آج آپ نے فکر کی تو 25 کو اپنائے 75 جوڑ دے. کل دوسرے دن بجائے 25 کے 5 اور بڑھ گئے 30 سنتیں پوری ہو گئی 70 رہ گئی. ایسی صورت میں 8 دن 10 دن 15 دن 1 آدھ مہینہ 2 مہینے جب مشق کریں گے تو 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہو گئی تو اپنی اصلاح ہوئی سمجھنا. اس سے زیادہ آسان تعلیم کا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اندرون میں فکر رہنا کہ میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہو. دوسری چیز جس کی طرف خصوصیت سے توجہ دینے دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنی زبان اپنا کام ایسا نہ ہو جس سے کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچ جائے. گھر کے افراد میں سے ہوں کہ باہر کے. بات کرو تو ایسی بات کرو کہ کسی کا دل زخمی نہ ہو. بات کریں گے معلوم خصوصاً گھر میں جب بات کرتے ہیں تو لٹ مار دی جیسی بات کرو. کسی نوکر سے کسی ماتحت سے کسی اپنے چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو معلوم ہونا جیسے بات نہیں کر رہے کوئی ڈنڈا مار رہا. تکلیف نہ پہنچ جائے کبھی کسی سے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر رات کے وقت میں آپ کسی ضرورت سے اٹھتے دروازہ کھول کر جانا پڑتا آنا پڑتا تو آپ دروازہ بھی ایسا کھولتے تھے کہ نیند لگی ہوئی ہے تو نیند ٹوٹے نہیں سونے والوں. سلام بھی کر کے آتے تھے تو ایسا سلام کرتے تھے کہ اگر ہوشیار ہوتے تو سن لیتے تھے اور اگر سوئے ہوئے ہوتے تھے تو نیند نہیں ٹوٹتی تھی. پلوں میں جا کے سلام کرے تو ایسا عجیب غریب میں سلام کرتے بچے اچھل پڑتے ہیں اور جو نیند میں ہے وہ چونک پڑتا ہے کہ ہوا کیا. دوسروں کے پاس میں سلام کے جتنے طریقے ہیں وہ تو سب کے سب اچھل پڑنے کے ایک دم تیزی سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے مارنے والا ہے.
اور بعض تو ہاتھوں پہ ہاتھ اس زور سے مارتے ہیں، ایک ہاتھ اٹھایا دھن پہ زور سے مار دی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلام نہیں کر رہے ہیں، جیسے جنگل میں اترنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ بعض جگہ سلام کا طریقہ ایسا ہے کہ پاؤں ایک دم پھیلے ہوئے ہیں تو زور سے ایک دم دونوں پاؤں کو گھسیٹ کر ایک دم سیدھا کھڑا کر کے جناب اپنا بندوق کی نال وال ٹھیک کر کے ایک دم سیدھی سی کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے میں تیار ہوں آپ کو گرانے۔ دوسروں کے پاس میں طریقے تو ایسے ہیں، لیکن ہمارے پاس میں اسلام کا جو سلام کا طریقہ ہے کس قدر بہترین طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق کون سلام کرتے ہیں۔ کل ہی ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے راستے میں، حضرت شاہ ابرار الابصار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں وہ پہنچے، انہوں نے جا کے السلام علیکم کہا تو حضرت نے فوراً فرمایا وہ جو وضو کی نالی ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، بالکل نئے پہنچے ہیں، پہلے سے جانتے پہچانتے ہیں، سیدھا جا کے نالی کے پاس وضو کی نالی کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں چون چرا کا مسئلہ نہیں رہتا، اصلاح کی جگہ میں اپنا چون چرا کا مسئلہ نہیں رہتا، جو بولے وہ سننا، کوئی اصلاح ہوتی نہیں تو مشکل ہے۔ سب میں خرابی آ گئی، اب اس کا علاج کے واسطے جو بولے وہ سنتے نہیں سنتے، نارمل سانس چلتے رہتی، زور سے سانس لو، لیتے نہیں لیتے، سیدھا سو جاؤ، سیدھا سوتے نہیں سوتے، پلٹو، پلٹتے نہیں پلٹتے، حرکت مت کرو، جو بولے وہ سنتے، تو ہی پیدا ہوئی سے جو خرابی ہے وہ دور ہوتی، اس کی درستی ہوتی، اس کی اصلاح ہوتی۔ ایسے ہی دینی اعتبار سے اپنے اندرون میں جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے واسطے جو بولے وہ سننا ضروری رہتا، تو اصلاح ہوتی۔ آج کل کا قصہ ایسا ہے کہ اچھا مرشد کون ہے بولے تو مریدہ بولے جیسا سننے والا، میں بولے ایسا سننا، ہمارے پیر صاحب تو صحیح پیر ہے، سمجھنے تو پیر نہیں ہے، منگل ہے، کہیں اصلاح ہوتی ہے۔ سلام صحیح طریقے سے نہیں کرے تھے، اتنی دور سے پہنچے ہردوئی، حیدرآباد سے ہردوئی کو پہنچے، سلام صحیح نہیں کرے تو حضرت فوراً بولے بڑے مجمع میں تم سیدھا جا کے وہ وضو کی نالی کے پاس میں کھڑے ہو جاؤ، بولے تو جا کے وضو کی نالی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، بولے تو کھڑے ہو گئے، وہ بھی یہاں نہیں، وضو کی نالی کے نہیں، کھڑے رہے، کافی دیر کے بعد میں بلا ادھر آیا وہ صاحب آگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو یہ سلام کہاں سے آ گیا تمہارے پاس میں، اس سے پہلے کہاں کون سے جیب میں رکھ لیے؟ ایک طریقہ سکھا دیا گیا کہ سلام کرنا ایسا سنت ہے، تو اس معمولی سے ایک بظاہر ہم جسے بہت معمولی سمجھتے ہیں اس میں کوتاہی پر اتنی سزا ہے۔ اب ایک دفعہ ایسی سزا ہوئی تو جب بھی سلام کریں گے انہوں قاعدے سے کریں گے نہیں کریں گے؟ گھر میں سلام کر رہے ہیں کیسا کر رہے ہیں، ملنے والوں سے سلام کلام ہو رہا تو کس قسم کا کلام ہو رہا، اپنی فکر رکھنا ضروری ہے، تو ہی اصلاح ہوں گی۔ ایک ہوتا ہے راستہ بتانے والا اور ایک ہے راستہ چلنے والا۔ راستہ بتانے والا صحیح راستہ بتائے، راستہ چلنے والا بتائے ہوئے کے حساب سے چلے تو منزل طے ہوں گی نا۔ آج کل ہمارے بھائی کیا بول رہے ہیں، ہمارے کو چلنا نہیں پڑنا، تمہیں پہنچا دو، کیسے پہنچیں گے؟ جب آپ ہی چلنا نہیں جا رہے ہیں تو جائیں گے کیسا آپ منزل پہ؟ 24 گھنٹے اپنے سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا جو کسی کی تکلیف کا سبب بنتا ہو، اس کی طرف بھی نہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، گھر والی ہو گھر والا ہو، قریب کا ہو کہ دور کا ہو، سلوک کیسا ہے آپ؟ بہت بڑی چیز ہے آدمیت۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آدمیت آدمی میں گر نہ ہو، آدمی ہی ہے وہ بالے آدمی۔ اگر آدمی میں آدمیت نہیں ہے تو
وہ آدمی خود دوسرے آدمی کے واسطے وبال بن جاتا ہے. چلے گئے ایسا آدمی تو خوش ہو جاتے ہیں لوگ, اچھا ہوا بنا گئی. رہو ایسا کہ ہر ایک کے واسطے راحت کا سامان. حدیث آپ نے سنی ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب حضرات صحابہ نے ان کے سامنے ذکر کیا دو عورتوں کا, ایک عورت جو نوافل وغیرہ بہت زیادہ نہیں کرتی تھی لیکن اچھے اخلاق والی تھی, دوسری وہ عورت تھی جو نوافل وغیرہ بہت کثرت سے کرتی تھی لیکن اخلاق اچھے نہیں تھے. جس کے اخلاق اچھے تھے اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی, جس کے اخلاق اچھے نہیں تھے اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے پاس نوافل زیادہ نہیں ہیں لیکن اخلاق اچھے ہیں وہ عورت جنت والی ہے, اور جس کے پاس نوافل تو بہت ہیں لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں, لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جہنم میں جانے والی ہے. اس لیے ہم لوگ آج کل جس چیز کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں وہ یہ, وہ ذکر میرا پابندی سے گزارا نہیں ہو رہا, قرآن شریف کی تلاوت کر لے رہا ہوں کہ نہیں کر لے رہا ہوں, درود شریف کا ذکر جو بتایا گیا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہ ہو گیا تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ بس اپنی اصلاح و تربیت کے واسطے جتنا کام میرے ذمہ ضروری تھا وہ میں کر لے رہا ہوں. حالانکہ یہ چیزیں صرف اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے میں مددگار بنتی ہیں, معاون ہیں, تقویت حاصل ہوتی ہے اس سے. اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ ہر ایک کے ساتھ میں اچھا ہو. اس کے لیے اپنی اندرونی فکر کو تازہ زندہ رکھنے کا اہتمام کرنا. ہر شخص اپنے بارے میں خود محاسبہ کرتا رہنا, سوچتے رہنا کہ میں کس حد تک درست ہوں. اس واسطے باہر نظر کم ہو جانا, اپنی طرف نظر زیادہ ہو جانا. دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں دیکھنا زیادہ نہیں ہے, فی الوقت تو ہمارے اندرون میں کمیاں کوتاہیاں اس سے زیادہ ہیں کہ ہم پہلے اپنی فکر کر لیں. اس سے انشاءاللہ والعزیز اسلام جلدی ہو. یہ جو ایک دو باتوں کی طرف توجہ آپ کو اس لیے دلائی گئی کہ اپنی اصلاح و تربیت سے متعلق صبح سے لے کر شام تک توجہ رکھنے کا خاص اہتمام کریں, اور 24 گھنٹے کی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی مشق کر. جو تسلسل گفتگو کا حضرات کے سامنے چل رہا ہے مختلف مجالس میں, ان میں سے غالباً گزشتہ آپ کے سامنے بات یہ رکھی گئی تھی کہ جیسے بدن ظاہری کو پاک کرتے ہیں ایسے ہی باطن کو بھی پاک کرنے کی فکر کرنا, اندرون کو بھی پاک کرنا. باطن بولے تو اندرون, اردو نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے بھی ذرا پریشانی ہوتی. جیسے جسم دکھنے والے جسم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, نہیں دکھنے والا اندرون کا جو حصہ ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا. تو وضو کے دو رخ ہیں, ایک ظاہر کا وضو, ایک باطن کا. ایک جسم کے ظاہری حصے کو پاک کرنا, دوسرے اپنے اندرون کو پاک کرنا. ظاہری حصے کو پاک رکھنے کا اہتمام تو بہت کرتے ہیں بھائیاں بھی بہنا بھی. باہر گندگی ذرے بھی لگ کے نہیں رہنا, کبھی بھی لگے, نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو فوراً دور کرتے نہیں کرتے. ایسا کہو, ایسا اس بات سے کرتے ہیں کہ ہم کو ظاہر ہمارا گندا رہنا پسند نہیں ہے, اور دوسرا ہمارے ظاہر کو گندا دیکھا تو وہ بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہم کو بھی پسند نہیں, دوسروں کو بھی پسند نہیں. اس کی بنا پر جسم کے کسی بھی حصے پہ لگے تو گندگی فوراً دور کرتے نہیں کرتے. پاؤں کو لگ گئی فوراً دھوتے نہیں, پیٹھ پہ گر گئی فوراً دھوتے کہ نہیں دھوتے. ہم کو پسند نہیں ہے اور لوگوں کو پسند نہیں ہے, اس بات سے ہمیشہ صاف ستھرے رہنے کا اہتمام کرتے, اور عورتیں تو ذرا زیادہ ہی اہتمام کرتے, صاف ستھرے رہنا.
اور اچھی عادت ہے صاف ستھرا رہنا. لیکن یہ کہ ایک گندگی وہ ہے جسے اللہ جل شانہ نے گندگی قرار دے رکھا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں. وہ اگر میرے اندر ہے تو اسے دور کرنے کی فکر، میرے جسم ظاہر پر پائی جانے والی گندگی کو دور کرنے کی جتنی فکر ہے، اس سے زیادہ فکر اپنے اندرون کی گندگی کو دور کرنے کی رہنا. اب اندرون میں جو گندگی پائی جاتی ہے، جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے، جس کو پاک صاف رکھنا، وہ ہے دو قسم کی. ایک گناہوں والی حالت، یہ گندی حالت ہے اندر. دوسرے ہے خراب عادتوں والی حالت. یہ دو بڑی بڑی گندگیاں ہیں جو اندرون میں پائی جاتی ہیں، اور ان گندگیوں کو دور کرنا اللہ جل شانہ نے ہمارے ہاتھ میں اپنے کرم سے رکھ رکھا. جب بھی گناہ کرتے ہیں اندر گندا ہو جاتا. چہرے پہ پیشاب لگ گیا فوراً دھوتے نا. اندر میں گناہ ہو گیا فوراً دھونا. جس میں ظاہر پر لگی گندگی کو دور کرنے کے واسطے اللہ نے پانی عطا کیا ہے، اور جس میں اور اندرون میں پائی جانے والی گندگی کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ نے حیا عطا فرمائی ہے، ندامت عطا فرمائی، جس کو کہتے ہیں پانی پانی ہونا. ہمارے شرم کے، ندامت کے، شرمندگی کے آدمی پانی پانی ہو گیا. بولتے ہیں نا، یہ اگر پیدا ہوگی اندرون میں ندامت و شرمندگی، کوتاہی کا اعتراف و اقرار، اور آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ، اور استغفار جو غلطی ہو گئی، اگر ہم نے اس کا اہتمام کر لیا، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے اس کے واسطے ایک طریقہ بتایا گیا، اور یوں کہا گیا ہے کہ بھائی روزانہ اپنے سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تو ہوتے رہتے یا نہیں ہوتے، آئے گی ہوتے گی نہیں ہوتے گی، کچھ نہ کچھ نہیں بہت ہوتے ہیں. حساب کتاب کرنے بیٹھے تو سمجھ میں آئے گا روزانہ کتنا بڑا ٹوکرا گناہوں کا میں لادتے جا رہا ہوں صبح سے لے کے شام تک. اس بات سے کہتے ہیں کہ بھئی روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر کے سو جانا. توبہ کر کے اچھی سچی پکی توبہ کر کے واقعتاً توبہ کر کے سو گئے اور حالت نیند میں موت آ گئی تو کیسی حالت میں جانا ہوگا؟ پاک صاف ستھرے ہونے کی حالت میں جانا ہوگا، ہے نا. اور آج ہم نے توبہ کر لی آج کے گناہوں سے اور ارادہ کر لیا کہ کل اس سے بچوں گا، تو دن تمام میں فکر رکھنا کہ اب وہ غلطی نہیں کروں. آج کسی سے بیوی کے اوپر زیادتی ہو گئی کہ خواہ بخواہ غیر ضروری اسے مار دیے یا غیر ضروری باتیں کر دی. غصہ ہوتا تھا آج کل، ذریعے سی بات میں غصہ، اور بہت خطرناک چیز ہے یہ. اپنی کوتاہیاں ذہن میں نہیں رہتی، دوسرے کی ذری غلطی نہیں رہنا. اپنی بڑی سے بڑی بھی غلطی ہو گئی تو احساس نہیں ہوتا، دوسرے کی ذری غلطی نہیں ہوگی آ گیا فوراً غصہ. اب اس کے نتیجے میں جو بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہوئی، کوئی پہاڑ جیسی غلطی ہو گئی. کیا ہوا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. گلاس دھونے جا رہے تھے، وہ پھسل کے چھوٹ کے گر کے گلاس ٹوٹ گیا. چھوٹی غلطی. کانچ کا گلاس ٹوٹا 10 روپے کا، 25 روپے کا، 50 روپے کا. اب اس کے نتیجے میں غصہ ہوئے تو اتنا غصہ ہوئے کہ اب جو برسنا شروع ہوئے، گرجنا شروع ہوئے، برسنا شروع ہوئے تو ایسے کہ دل جیسی قیمتی چیز توڑ کر بتاؤ. گلاس قیمتی چیز ہے کہ مومن کا دل زیادہ قیمتی چیز؟ اللہ جزائے کہتے ہیں ہمارے بڑے لوگوں نے تو یوں فرمایا کہ مومن کا دل تو بیت اللہ سے زیادہ قابل احترام ہے. لیکن اس میں تو مولا تعالیٰ رہتے ہیں. ذرا سی غلطی ہو گئی اور گرجنا شروع ہو گئی، برسنا شروع ہو.
کتنے غلطیاں صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں. قابو میں رکھیں اپنے آپ کو. کبھی کسی غلطی پر غصہ آ جائے تو کیا سوچنا، غلطی اس سے بھی ہوئی، غلطیاں مجھ سے بھی ہو گئی. جملے یاد رکھ لینا. اس سے چھوٹی غلطی ہوئی، مجھ سے بڑے بڑے غلطیاں ہوئی. اس نے میرے منشے کے خلاف کیا، میں نے رب کے منشے کے خلاف کیا. اب ایسی صورت میں جیسے معمولی سی غلطی پہ میں اس کو سخت ترین سزا دینے کا ارادہ کر رہا ہوں، اگر میرے مولا بھی میرے ساتھ میں ایسے ہی ارادہ کرے تو میرا کیا بنے گا؟ تو ایسا سوچیں گے تو پھر غصہ ذرا قابو میں آنا آسان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے، کہہ رہے حضور میرا غلام نافرمانی کرتا ہے، میری منشے کے خلاف کرتا ہے، میں اس کو سزا بھی دیتا ہوں. فرمایا کہ اگر تم اسے سزا دیتے ہیں اور وہ تمہارے خلاف کرتا ہے تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن اس کی غلطی بھی دیکھی جائے گی، تمہاری سزا بھی دیکھی جائے گی. اگر غلطی چھوٹی نکلی سزا زیادہ نکلی تو تمہارے کو سزا پانا پڑے گا، اور اگر غلطی بڑی نکلی سزا چھوٹی تھی تو جتنی چھوٹی تھی اتنا تم کو انعام ملے گا، اور اگر جتنی غلطی تھی سزا اتنی ہی تھی تو نہ کچھ گیا نہ کچھ آیا، حساب کتاب یہیں برابر ہو گیا. خصوصیت سے گھروں میں عورتوں پر گھر کے مردانے اور گھر کی بڑی خواتین کی طرف سے بہت زیادہ محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادتی ہو جائے. یہاں تو خیر بڑے ہیں بلکہ چل جا رہا، لیکن سب سے بڑے کے دربار میں جب حاضر ہو جائیں گے تو ہر ایک کو اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم بڑے تھے یا چھوٹے تھے، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ تم سب بندے تھے اور تم سب سے متعلق ہمارا حکم تھا، کس سے متعلق کتنے کس حکم کو تم نے کس حد تک ملحوظ رکھا. تو اندرون کی گندگی کو پاک کرنے کے لیے ایک تو ہوتی ہے گناہوں کی گندگی، اس سے اپنے آپ کو باطن کو پاک کرنا، اور وہ ہے توبہ، روزانہ اس کا اہتمام ہو جائے. دوسرے دن ارادہ ہو کہ آج جو غلطیاں ہوں گی وہ کل نہ ہو. دوسرا ایک لمبا طریقہ ہے اور وہ باطن کی دوسری گندی عادتوں سے متعلق ہے، اور اس کی مختصر سی فہرست آپ کو اس سے پہلے سنائی گئی کہ اندرون میں کبر کا ہونا بہت بڑی گندگی، اندرون میں عجب کا ہونا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بہت بڑی خرابی ہے. اندرون میں حسد کا ہونا، دوسروں کی اچھی حالت کو دیکھ کر ناگواری کا ہونا، جلن کا پایا جانا، اور اس آرزو کا ہونا کہ اس کے پاس سے یہ خوبی اور اچھائی ختم ہو جائے. یہ جو اندرون میں جذبہ ہے یہ اندرون کی بہت بڑی خرابی ہے. ایسے ہی ضرورت سے زیادہ چیزوں کی چاہت اور حرص اور ان کو جمع کرنے کی آرزو اور خواہش، جس کو طمع اور لالچ اور حرص کہتے ہیں، یہ اندرون کی بہت بڑی خرابی ہے. اسی طریقے سے چار لوگوں کے درمیان میں میری حیثیت اونچی رہنا، سب لوگ میرے کو مقام دینا، میری عزت کرنا، سب میں ذرا اونچا سمجھا جانا، اور لوگ میرے کو اپنے سے اونچا سمجھنا، اس کو حب جا کہتے ہیں. یہ اندرون کی بہت بڑی بری بیماری ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہم سے نہیں ہو سک رہے ہیں آج کل. بہت بڑے بزرگ، سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے شاگرد، خالی نام لیے تو عظمت کی وجہ سے لوگوں کے دل جھک جاتے. رات کے اندھیرے میں جگہ سے نکل کے جا رہے ہیں تو ایک صاحب گھر کے سامنے یہ سوچ کر کے کوئی معمولی سا آدمی کو ذرا اس کو بول دے گا، ارے ذرا حقہ بھر دے بھائی، حقہ مٹی کا ہے کنڈا رہتا، اس میں کچھ پانی اور کچھ تمباکو یہ کچھ گڑ وغیرہ ڈال کے اس کو دھو کے پائپ رہتا اس کو پیتے، اس کو سلگا کے ذرا حقہ صاف کر دینا بھائی، حقہ بھر دینا بھائی. صحیح آدمی تھا، شاید بول دیا. جانے والا آدمی ذرا صحت مند ہے، اس سے کام کرا لیں گے، اس وقت میں ضرورت ہے.
وہ اندھیرا تھا، وہ دیکھا نہیں، انہیں بول دیا تو وہ صاحب جو بزرگ گزر رہے تھے فوراً یہ سوچ کر کہ بڑے میاں ہیں، ان کو ایک تقاضا ہے، فوراً لے کے وہ اکھا دھو کے اس کو پھڑکے کر کے اور اس کو سلگا کے تیار کر کے دے دے کے چلے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جانے والے وہ جو صاحب کو بولے تھے انہوں ایک پرانے بزرگ تھے، بولا کہ صاحب اتنی بڑی غلطی ہوگی، اب تو میں آبادی میں نہیں رہ سکتا ہوں، اتنے بڑے آدمی پر اتنا بڑا آدمی اور آسانی سے یہ کام کر لے۔ ہمارے کو بولے ذرا پانی پلا جائے جی بنانے سے آپ کو بولے کام کرنے کے واسطے آیا ہوں میں کیا ہوٹل میں کام کرنے والا سمجھ رہا ہے؟ اتنی بڑی حیثیت ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ بن گئے، چھوٹی سی غریب یتیم بچیوں کے گھر میں جا کے اپنے ہاتھ سے دودھ نکال کے بچیوں کو دے رہے ہیں، امیر المومنین ہے، تو جا نہیں تھی وہاں، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنے کا ایک مزاج تھا ہمارے بڑوں میں، اور بہت بڑی نعمت۔ آج کل ہمارے بچے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، یہ کر کے دے دو وہ کر کے دے دو، اور حیثیت اتنی بڑھا لی ہے کہ اب تو خیر سائیکلیں تقریباً ختم ہی چھوڑ گئی، پیدل جا کے نہیں آ سکتا، ذرا سائیکل لے کے جا کے آ بولے تو سائیکل سے میں گیا تو کیا بولیں گے لوگوں، یعنی کیا مطلب میری ویلیو کم ہو جائیں گی، میری حیثیت گھٹ جائیں گی، میری پوزیشن متاثر ہو جائیں گی، میرا مقام مرتبہ گھٹیا ہو جائے گا، میں بڑی لیول پہ شخصیت ہوں، میں تو سائیکل پہ جاؤں۔ اندرون میں حب جاہ کا مرض ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے اندرون۔ یہ تمام خرابیوں سے ایک ایک کر کے اپنے اندرون کو پاک کرنا، یہ ہے باطن کا وضو، باطن کی طہارت، باطن کی پاکیزگی۔ یہ جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تزکیہ ہو جانا، اور اس کو پاک کرنے کی جو کوشش اور جدوجہد ہے اس کو کہتے ہیں تزکیہ، یعنی پاک کرنا۔ اور کتنا ہی ہم کوشش کر لیں، کسی مرحلے پر پہنچ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تزکیہ ہو گیا، کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تزکیہ ہو گیا، تو مولا تعالیٰ کو معلوم ہے کتنا صاف ہوا کتنا نہیں ہوا۔ اسی بات سے قرآن پاک میں آیا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار، لگے رہو، اپنے باطن کی درستی میں لگے رہے، اس کے بعد ہی کہیں جا کے حقائق تک آدمی کی رسائی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹی سی بات سناتے ہوئے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، قرآن پاک میں آیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اس کو یعنی قرآن کو مگر وہی لوگ جو پاکیزہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ صاحب ایک اس کا ظاہری حکم و ظاہری مسئلہ ہے کہ اگر ہمارا بدن ظاہر ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے، لیکن ایک مفہوم حضرات صوفیہ نے بھی بیان کیا ہے اور یوں کہا ہے کہ جب تک کہ یہ ظاہر و باطن پاک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے حقیقی معارف اور حقائق تک آدمی پہنچ نہیں سکتا، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے اپنے اندر ان کو خوب پاکیزہ بنانے کی جدوجہد و محنت ہے۔ یہ جو باطن کی پاکی ہے یہ بڑی محنت چاہتی ہے، بڑا مجاہدہ چاہتی ہے، بڑی مشقت چاہتی ہے۔ اس کے واسطے اپنی حقیقت کو پیش نظر رکھیں، کبر کا علاج ہو جائے گا، حب جاہ کا علاج ہوگا۔ اللہ کی تقسیم پر نظر رکھیں، حسد کا علاج ہو جائے گا۔ اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھیں، حرص کا طمع کا علاج ہو جائے گا۔ اور وہ اعمال کریں جن اعمال میں غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی خدمت وغیرہ متعلق ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اندرون میں عاجزی آئے گی، کبر و غرور و گھمنڈ نکل جائے گا۔ خدمات کا اہتمام کرنا، ہر ایک کا خاص و لحاظ رکھنا، جہاں تک ہو سکے دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنا۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی دیا جائے تو بولیں گے میں تو اس لائق بھی نہیں۔ اللہ رضایت سے ہمارے بڑے لوگوں کو ایک اصلاح کا خواہش مند
بہت عرصے سے ایک بزرگ کے پاس رہتا تھا. اس کو لے کے چلے گئے ایک مرتبہ دعوت میں. شیخ صاحب اپنے مرید کو دعوت میں لے کے گئے. دسترخوان بچھایا گیا اور وہاں جناب اچھی جگہ پہ دسترخوان بچھایا گیا, مختلف قسم کی چیزیں تیار کی گئیں. تو جا کے اچھی جگہوں پہ سب بیٹھ گئے. اب وہ بیچارہ جو مرید تھا وہ پیچھے کھڑا ہوا تھا. تو اشارہ کر کے بولے وہ کونے میں بیٹھ جاؤ. اچھی بات ہے, کونے میں بیٹھ. تو بیٹھے مین دسترخوان پہ, اس کو وہاں کونے میں بٹھا دیا. اپنے کو لے آ کے کوئی ایسا بٹھایا تو ایسا کرنا ہی تھا تو لے آنا چاہیے تھا. ہمیشہ اپنی حیثیت ایک سامنے ہے ہمارے کہ میں بھی کچھ ہوں. بٹھا دیا وہاں دروازے کے پاس. اب سب ہر قسم کی ہمارے قسم کی چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک بنی ہوئی دسترخوان میں ڈال لے. تو پیر صاحب کیا کرے, ایک روٹی لے کے ایسا موڑ کے اس میں تھوڑی دال ڈال کے اس کو دے دے کے آؤ, لے آ گیا اس کو دے دی. بیچارہ شوق سے کھا رہا. ابھی نہ خالی کھا رہے نہیں, مین دسترخوان پہ بیٹھ کے شیخ صاحب بلکہ اس کو دیکھ بھی رہے کہ کیا حالت ہے, اس کی تبدیلی تو نہیں ہے, کچھ تغیر تو نہیں ہے, کچھ پیشانی پر شکن تو نہیں ہے, کچھ چہرے پر آثار تو نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں برابر. اتنا ہی نہیں کرے, درمیانے کھانے میں پھر بولے تم تو اس کے بھی لائق نہیں تھے, جان سے بول کے بٹھا دیا میں وہاں. وہ کیا کہتا ہے, بلا شبہ بے شک میں تو اس لائق بھی نہیں تھا, میں تو حقیر ہوں, ذلیل ہوں, کمتر ہوں, نکما ہوں, کوئی میری حیثیت نہیں ہے. یہ میری کہاں کی سعادت کہ میں شیخ محترم کے ساتھ میں کسی جگہ شرکت کروں. یہ تو آپ کی عنایت ہے, آپ کی مہربانی ہے, آپ کا نوازش ہے, آپ کا کرم ہے کہ ساتھ میں بلا لیا اور بٹھا کے مجھے اپنے ہاتھ سے یہ چیز عطا فرما دی, ورنہ میں تو اس سے بھی لائق. اتنا مٹایا تربیت کی لائن میں. بعض لوگ بولتے ہوں گے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں یہ بھی کیا طریقہ ہے. اصلاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے, اس کے بغیر یہ انانیت جاتی نہیں. جب وہ کیفیت انہوں نے دیکھ لی کہ پوری بشاشت سے اس نے میرے اس فیصلے کو قبول کیا اور اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں آیا, چہرے پر ناراضگی کوئی آثار نہیں آئے, تو اس کو وہاں سے اٹھا کر پھر گھر لے گئے اور پھر اس کے بعد میں ان کے سر پر لا کر ایک کپڑا رکھا اور فرمایا کہ جو نعمت مجھے تمہارے بڑوں سے ملی تھی وہ نعمت آج میں نے تمہارے حوالے کی. پھر اس قدر اعزاز سے ان کو نوازا. اتنا مٹنا ضروری ہے. ابھی اندرون میں بے حساب قسم کی بیماریاں اپنے پاس میں موجود ہیں اور اب ہم لوگ اصلاح کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں کر رہے. ہر شخص اپنی جگہ انانیت, میں بھی کچھ ہوں اور میری بھی کوئی حیثیت ہے, بس یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. جب تک کہ کبر اندرون میں ہے اصلاح کی کیا صورت نکل سکتی ہے. اس لیے آج کی مجلس میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی صبح سے لے کے شام تک کے اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کی نگرانی کرنے کا اہتمام کرتے ہوئے رات میں صلاۃ التوبہ پڑھ لے کے سو جانے کا معمول بنائیں. اور میرا کوئی سا بھی عمل ایسا تو نہیں ہو رہا جس سے کسی کا حق متاثر ہوتا ہو, جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو, اس کی طرف توجہ دھیان رکھیں. اور تیسری چیز اپنے ظاہر کو پاک رکھنے کے ساتھ اپنے باطن کو پاک رکھنا 2 چیزوں سے. ایک گناہوں والے حال سے پاک کرنا توبہ کے ذریعے سے, دوسرے رذائل سے اپنے اندرون کو پاک کرنا مجاہدے کے ذریعے سے. یاد رہے گا نا. اب تعالی جل شانہ صحیح المعامل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.